السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 108 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تبلیغ دین کی اور آپ نے دور دراز جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے وہ علماء جو خود دین کے باغی ہو چکے تھے، آپ نے انہیں بھی تنبیہ کی اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ یحییٰ علیہ السلام کے تبلیغ دین کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے بادشاہ تک بھی آپ کی آواز پہنچی، اگرچہ وہ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا احترام بھی کرتا تھا اور آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی منقوہہ بنا رکھا تھا، اور بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ یحییٰ علیہ السلام سے حسد رکھتی تھی۔ اس نے ایک سازش کے تحت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بھی سنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کن کن انعامات سے مالا مال فرمایا اور کون سے فضائل اور خصوصیات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، ساتھ ہی اللہ نے آپ کو حیض سے پاک رکھا اور کوئی مرد کبھی آپ کو ہاتھ تک نہ لگا سکا، اور اللہ نے آپ کو اپنی عبادت یعنی نماز کا بھی حکم عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اس کے آگے کے مزید واقعات کو سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا۔ بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال، جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ حضرت مریم نے تمام سے الگ ہو کر بیت المقدس کی شرقی جانب کو اختیار کیا تاکہ عبادت کے لیے آپ کو خلوت حاصل ہو سکے۔ اسی وجہ سے آپ نے علیحدہ پردے کو اختیار کیا کہ کوئی آپ کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ مشرقی جانب کو اختیار کرنا ہو سکتا ہے کہ صرف اتفاقاً ایسا ہوا ہو، کوئی خاص ارادہ نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کیا ہو کہ مشرقی جانب کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی ابدی کی وجہ سے مناسب یہی سمجھا کہ یہ نور عیسوی کے ظہور کا وقت ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ نور مانوی کا ظہور نور عیسوی کے ظہور کے بالکل سامنے ہو۔ جن حضرات کا قول یہ ہے کہ حضرت مریم حیض سے پاک تھی، یعنی ان کو حیض نہیں آتا تھا، ان کے نزدیک آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے کہ کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ آپ کو حیض آتا تھا، آپ مسجد کی خدمت کے لیے وفد تھیں، مسجد میں رہتی تھیں، لیکن حیض کے دنوں میں اپنی خالہ کے گھر جو حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی آ جاتی تھیں، اور جب حیض سے پاک ہو جاتی تو مسجد میں لوٹ آتی تھیں۔ آپ کو حیض کے بعد غسل خانے میں جاتے ہوئے ایک شخص نظر آیا جو بڑا چمکدار خوبصورت اس کا رنگ تھا اور اس کے گھنگرالے بال تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔
रब ताला ने फरमाया, हमने उसकी तरफ रूहुल अमीन को भेजा। चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के पास वही लाते रहे जो दीन के इह्या का सबब बनती रही, इसलिए आपको भी रूह कह दिया गया। आप भी बजरिए वही इह्याए दीन का जरिया बने। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास कामिल इंसानी शक्ल में आए थे, यानी इंसानी औसाफ से कोई भी आप में कमी नजर नहीं आती थी, बल्कि कामिल इंसान नजर आते थे। ख्याल रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कामिल बशर आने के बावजूद भी नूर थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हकीकत में नूर और जाहिर में बशर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नूर और जाहिर में बशर हों तो इनमें कौन सी मुश्किल दरपेश है? बात सिर्फ ईमान की है। हजरत मरियम का खौफ, बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तुझे डर है। एक अजनबी इंसान को देखकर आप पर खौफ तारी हो गया कि मालूम नहीं कि ये इंसान मेरे पास कहां से और किस इरादे से आ गया। फौरन कहा, खुदा की पनाह, अगर तू मुत्तकी शख्स है, रब का तुझे कोई खौफ है तो दूर हो, मेरे पर्दे में खलल अंदाज ना बन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तसल्ली देना, बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का यह कहना कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं, इसका मतलब यह था कि हजरत मरियम का खौफ जायल हो जाए, यानी मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे उमूर का मालिक बनाकर और तुम्हारी मसलहत का नाजिर बनाकर भेजा है। जो तुमने मुझ पर शर का वहम किया है वो मुझसे कभी तवक्को नहीं की जा सकती। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब हजरत मरियम ने रब की पनाह तलब की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी कमीज में फूंक मारकर तुम्हें पाकीज़ा और सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं, यानी ऐसा बेटा अता करने के लिए जो गुनाहों की आलूदगी से पाक व साफ होगा, उसके नेक आमाल में रोज बरोज इजाफा होता रहेगा और मकाम नबूवत पर वो फायज होगा। फायदा, हकीकत में फर्जंद अता फरमाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम चूंकि इस अता का सबब और जरिया है, इसलिए बतौर मजाज फर्जंद देने की निस्बत अपनी तरफ कर दी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नेमतों में से अगर किसी नेमत के मिलने को उसके जरिए और वास्ते की तरफ मंसूब किया जाए, बशर्ते कि ये यकीन हो कि मुनइमे हकीकी अल्लाह ताला है, तो ऐसी निस्बत दुरुस्त है। इससे इंसान मुशरिक नहीं हो जाता, जिस तरह आजकल बाज मुतशद्दिद लोग ख्याल करते हैं। हजरत मरियम की हैरत और बढ़ गई, बोली, मेरा लड़का कैसे होगा? मुझे तो किसी आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूं। आपको ये सुनकर इतना ज्यादा ताज्जुब हुआ कि आपने इसे अक्ल से बईद समझते हुए ये कहा कि मेरा बेटा कैसे होगा। आपको हैरानगी की वजह से इसकी तरफ तवज्जो ही न रही कि मुझे एक फरिश्ता कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। आपने यही समझा कि बेटा तो आम आदत के मुताबिक ही पैदा होता है, या तो जायज निकाह से या बदकारी से। नीज आप इबादत में मसरूफ होने की वजह से इस तरफ तवज्जो ही न कर सकी कि रब की कुदरत से तो कुछ भी बैद नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब, कहा, यूं ही है, तेरे रब ने फरमाया है कि यह मुझे आसान है और इसलिए कि हम उसे लोगों के वास्ते निशानी करें, और अपनी तरफ से एक रहमत और इस काम का फैसला किया जा चुका है। बगैर बाप के बेटे को पैदा करने में अल्लाह ताला की कुदरत का दखल होगा। उसकी कुदरत के सामने कोई मुश्किल नहीं, और उसको लोगों के लिए निशानी बनाया जा रहा है कि वो अल्लाह ताला की कामिल कुदरत को समझे, और ये लोगों की रहनुमाई के लिए है। रब की अजीम रहमत है, और रब के इल्म अजली के मुताबिक इस फैसले को लौहे महफूज पर लिखा जा चुका है। इस फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। सूरे आले इमरान में इसी आयत का जवाब ये दिया, फरमाया, बात यूं ही है जैसे तुम कहती हो, लेकिन अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जो चाहता है। जब फैसला फरमाता है किसी काम के करने का, तो बस इतना ही कहता है उसे कि हो जा, तो फौरन वो हो जाता है। फायदा, एक चीज यहां काबिल गौर है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की हैरानी के मौके पर फरमाया, अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जो चाहता है। जवाब में ये तफावुत
فرق کیوں؟ اس تفاوت کی وجہ سمجھنے کے لیے فعل اور خلق کا معنوی فرق ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ ماں باپ کی وجہ سے ہوئی، یہی ولادت کا سبب عادی یعنی عادت کے مطابق ہے، اس لیے وہاں فعل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صرف ماں سے ہوئی اور والد جو سبب عادی ہے مفقود تھا یعنی نہیں تھا، اس لیے لفظ خلق سے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں، پس وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ حضرت مریم بنی اسرائیل میں ایک نیک زاہدہ مشہور تھی اور سب کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کی والدہ نے نذر مانی جو قبول کر لی گئی۔ آپ کی تربیت میں انبیاء اکرام صلحہ حریص تھے اور کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا رہا۔ ان واقعات کی شہرت کے پیش نظر آپ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میں رب کی اس قدرت سے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، لوگ میری بات کیسے مانیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے بیت المقدس کے حجرے کو چھوڑ کر علیحدہ دور دراز کی جگہ کو اختیار کیا تاکہ وقتی طور پر کوئی مطلع نہ ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات سماعت کریں گے اور کس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگایا اور پھر اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔